اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سیرت طیبہ اور عصر نو کے عنوان سے پروگرامز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے حقوق نسواں اور سیرت طیبہ، حقوق اطفال اور سیرت طیبہ، اور اسی طرح ماحولیاتی آلودگی اور سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے محنت کشوں کے حقوق اور سیرت طیبہ۔ اس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو محنت کشی یا محنت کر کے کمانا، اس کو سیرت طیبہ میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو محنت کش ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ محنت کر کے کمانا یا ہاتھ کی کمائی بھی جسے کہہ لیجئے، تو سیرت طیبہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کر کے کمانے کو اور کسب حلال جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے فرائض میں شامل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی یہ بھی ایک فرض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے کوئی کمتر درجہ دیا ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے، آپ نے یہ فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، وہ پاکیزہ اور بہترین ہے۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے، اللہ کے نبی جو تھے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے، جیسے قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور وہ یہ لوہے کی زرہیں بناتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اپنا جو ہے وہ گزر بسر کا سامان کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے محنت کرنا اور اس کی جو ہے ترغیب دینا، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی واقعات ایسے ہیں، جن میں ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری آپ مدد کیجیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ بیت المال سے ان کو پیسہ دے دیتے اور ان کو جو ہے وہ وظیفہ ان کا مقرر کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام میں سے کہا کسی سے کہ آپ میں سے کون ہے جو ان کو قرض دے گا، اور وہ قرض سے آپ نے ان کو کہا کہ آپ کلہاڑا خریدیے اور اس سے جو ہے وہ درخت کاٹ کر ان کو فروخت کیجیے بازار میں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر اگلی مرتبہ جب میں آیا تو میں وہ قرض بھی ادا کر چکا تھا اور میرے پاس اپنی بچت بھی موجود تھی۔ تو اس میں یہ مانگنے کی بجائے اور دوسروں پر انحصار کے بجائے اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ انسان محنت خود کرے، اور یہی وہ تعلیمات کا اثر تھا کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ویلکم کیا، مواخات کے نتیجے میں ان کو اپنے اموال میں بھی حصہ دار بنا دیا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سے ہمیں آپ پر بوجھ نہیں بننا، ہمیں آپ سے یہ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں، آپ یہ بتائیے کہ تجارت کہاں ہوتی ہے، کام کہاں ہوتا ہے، ہمیں کام چاہیے۔ تو یہ اسلام کا اور سیرت طیبہ کا امتیاز ہے کہ محنت کی ترغیب دلائی جائے، محنت کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ محنت کریں۔ دوسروں سے مانگنا، دوسروں کے وسائل پر نظر رکھنا، بھکاری پیدا کرنا، یہ اسلام اس کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی لوگوں سے مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم پر گوشت موجود نہیں ہوگا،
وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ آپ اگر محنت کر سکتے ہیں، آپ کو صحت اللہ نے دی ہے، آپ کے اعضاء سلامت ہیں، تو آپ اپنا کما کر جو ہے معیشت کا سامان کریں۔ تو یہ ہے کہ محنت کی ترغیب مسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مختلف پہلوؤں سے اس کو اجاگر فرمایا ہے۔ یقیناً سیرت طیبہ سے یہ واضح ہے کہ ہاتھ سے کمانا یا محنت کر کے کمانا یہ نہ صرف یہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اس کو ایک پسندیدہ کام قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو مانگنا ہے اور جو بھکاری کا پیشہ اختیار کرنا، اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی ایک افضل چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، محنت کش جب وہ محنت کرتے ہیں یا وہ اپنا کام کرتے ہیں تو اس میں پھر ان کو ظاہر ہے مختلف لوگوں سے معاملات پیش آتے ہیں، تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ سیرت طیبہ نے ان کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب بڑی اہم بات ہے، اس میں دو طرح کے حقوق ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ان کے اس کام اور اس کے نتیجے میں ان کے معاوضے اور اجرت کے حوالے سے ہیں، جو کہ ان کے باقاعدہ قانونی حقوق بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ ان کی بنیاد پر وہ باقاعدہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے اہم اصول تو یہ ہے کہ ان کی اجرت جو ہے وہ عادلانہ اور منصفانہ ہونی چاہیے، اور اس کو پہلے سے طے کر لینا چاہیے۔ یہ احادیث کا ایک مجموعی جو مفہوم ہے اور فہم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اسوہ حسنہ تھا، طریقہ کار تھا، اور صحابہ کرام کا بھی جو طریقہ کار تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے سے آپ طے کر لیں کہ یہ جو کام ہے اس کے اتنا معاوضہ آپ کو دیا جائے گا، اتنی اجرت آپ کو دی جائے گی۔ اور اس کی اصل جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت شعیب کا، کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے کہ آپ بکریاں چرائیں گے اور اس کے نتیجے میں 10 سال تک آپ یہ کام کریں گے، اور پھر میں اپنی بیٹی بھی آپ سے بیاہ دوں گا، اور پھر آپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ اجرت کی تعیین کے حوالے سے ایک بڑا ایک اصولی بحث ہے جو کہ قرآن مجید میں یہ اصول دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اجرت میں تاخیر نہ کی جائے اس کا معاوضہ دینے میں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پرانے زمانے میں پہلی امتوں کی کوئی بات ہے کہ وہ ایک شخص نے کسی کو مزدوری پہ بلایا اور اس کے ساتھ معاملہ طے کیا، تو جب وہ کام مکمل ہوا تو اس کو جب اس نے اجرت دی تو وہ مزدور ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کم ہے، میرا کام کے اعتبار سے یہ اجرت اور معاوضہ کم ہے۔ اس نے کہا جی جتنا طے ہوا تھا میں تو اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اور وہ کافی مدت تک وہ نہیں آیا۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ چلو یار، جتنے وہ دے رہا تھا اتنے ہی میں لے لوں۔ تو وہ واپس آیا، تو وہ جو شخص تھا جس نے اس کو رکھا تھا مزدوری پہ، تو اس نے کہا کہ اس سے جب اس نے مانگے اپنے اجرت کے پیسے یا رقم، تو اس نے اشارہ کیا ایک میدان کی طرف اور کہا کہ اس میں جتنے مویشی ہیں اور جانور ہیں اور بکریاں ہیں وہ سب آپ کی ہیں، وہی آپ کا معاوضہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی، اس دن تو آپ 1 روپیہ یا 1 درہم مجھے زیادہ نہیں دے رہے تھے، اور اب آپ یہ مذاق تو نہیں مجھ سے کر رہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بھی دیانت کے ساتھ آپ کے جو پیسے تھے ان کو انویسٹ کر دیا آپ کی طرف سے، اور یہ وہی وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھتی گئی، اور یہ بڑھ گئی ہے، یہ سارا آپ کا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ دیانت داری کے ساتھ جتنا طے ہوا ہے اتنا دینے کے پابند ہیں، اور آپ اس کو غصب نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ اس کا معاوضہ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کر دیں، تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ معاملات زندگی ان کو چلا سکے۔ یہ ہو گیا کہ اس کی جو ہے وہ معاہدے کی جو پاسداری ہے اجرت کے حوالے سے وہ کی جائے، اور اس میں منصفانہ اجرت ہونی چاہیے، یعنی کام کے حساب سے وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ جتنا آپ اس سے کام لے رہے ہیں اسی کے مطابق آپ دیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے جو خدام ہے، اس زمانے میں یہ غلام وغیرہ ہوتے تھے،
تو ان کی اگرچہ اجرت اس طرح تنخواہ کی صورت میں یا ماہانہ وظیفے کی صورت میں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے. وہ ایک نظام تھا اس زمانے میں. تو ان کے اب تمہارے پر حقوق ہیں کہ جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور ان سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ لو. تو لہٰذا وہی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسی جامع بات فرما دی اور اصول دے دیا کہ جس سے ہم پوری ایک لیبر پالیسی جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. اب ایسے جو کام ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ان سے مشقت لی جائے کہ وہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو، اور اس کے بالمقابل ان کی جو اجرت ہے وہ بہت کم ہو جس میں ان کا گزارا ہی نہ ہو سکے، تو یہ سیرت کی روشنی میں یہ بالکل غلط عمل ہوگا اور یہ ظالمانہ استحصال ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے جو حقوق ہیں، محنت کش کی جو محنت کا صلہ ہے، اس کو اس طریقے سے اس کی پروٹیکشن کے لیے اصول دے دیا کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یہ مزدور کے جو مسائل ہیں اور ٹریڈ یونینز کے مسائل ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یقیناً سیرت طیبہ سے بہتر رہنمائی ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی، چاہے وہ مزدوروں کے حقوق ہیں یا کسی اور طبقے کے حقوق ہیں. ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ جہاں ان کی اجرت کو ادا کر دیں اور اس میں خواہ مخواہ آپ تاخیر سے کام نہ لیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ تو اجرت کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی. اس کے علاوہ یہ جو آج کل مثلا جبری مشقت ہے یا چائلڈ لیبر ہے، بچوں سے کام کروانا، یا اسی طرح کچھ ایسے مسائل جو کہ ابھی جدید دور کی پیداوار ہیں، پہلے وہ نہیں تھے، تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ہو جائے. اب بڑی اہم بات ہے اس میں. آپ دیکھیے کہ یہ تو انسانوں کی بات ہم کر رہے ہیں نا، مزدوروں کی، محنت کشوں کی، جو ہم جیسے انسان ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ سیرت کی خوبصورتی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جو ہے جامعیت اور اس کی جو ہے اس کے اندر وسعت کتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کے پاس گئے تو اونٹ ایک آ گیا ان کا، جس صحابی کے پاس آپ گئے تھے. تو وہ اونٹ آ کر آپ کے سامنے کچھ بلبلانے لگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ ان کے جذبات کو بھی سمجھتے تھے. تو آپ نے وہ مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں اور اس کو کھانا جو ہے کم دیتے ہیں، چارہ کم دیتے ہیں. تو یہ نہ کریں، یہ ظلم ہے اس پر. اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں، اتنا ہی اس سے کام لیں جتنا یہ کر سکتا ہے، اور اس کو اس کی غذا اور اس کی خوراک جو ہے وہ پوری دیں جس سے یہ جو ہے وہ سیر ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ جانور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، جو کہ ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو جو انسان ہیں ان کی توہین یا تحقیر یا ان کے حوالے سے بدسلوکی کا کوئی امکان کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو تمہاری خدمت کرتے ہیں ان کو تم حقیر نہ جانو اپنے سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے جو خادم تھا اس کو کوئی گالی دے دی، کوئی برا بھلا کہہ دیا، کوئی ایسا سخت کلمہ. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی رمق جو ہے وہ باقی ہے، اس کے اثرات باقی ہیں، کہ یہ جو اس کو برا بھلا کہنا ہے یا اس کی ماں کی آر دلانا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو آپ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں گے. یعنی اسلام یہاں تک کہتا ہے. اب یہاں پر ایک باس یا اس کا ماتحت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دے، اس کی بے عزتی شروع کر دے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دے. تو اس کا کام اور اس کا جو پروفیشنلزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے کام کے مطابق جو ہے اس کو دیں اور اس کی اپریسیشن کریں. بلکہ الٹا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو کچھ انعام دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہارا خادم کھانا لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کو ساتھ بٹا کر کھانا کھلاؤ. اگر یہ نہیں تو کم از کم اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دو. تو یہ ہے کہ اس نے ایک کام آپ کا کیا تو آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ انعام سے نوازا، اس کو جو ہے وہ کچھ آپ نے دے دیا انعام کے طور پہ، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، کوئی انسینٹیو دے دیا آپ نے اس کو.
تو اسلام جو ہے وہ اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات موجودہ زمانے کی کریں تو اب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں اپنے کنٹمپریری ایشوز کے حوالے سے، تو ہم زیادہ تر ویسٹ کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ تمدن ہے، انتظام ہے، اس میں ہم دیگر اقوام کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ پہلے تو وہ دور تھا جو کہ زراعت کا دور تھا، جس میں جاگیردار ہوتا تھا اور مزارع ہوتا تھا، تو ان پر بہت ظلم ہوتا تھا، ٹیکسز بہت زیادہ، اور کام کی کوئی انتہا نہیں، تو ان کے حقوق نہیں تھے۔ تو وہ پھر جو مغرب کے اندر ایک انقلاب آیا، اس کے اندر یہ جو ظلم تھا جاگیرداروں کا، یہ بھی ایک عنصر تھا، اور دوسرا جو چرچ تھا اس کی بھی زمینیں تھیں، اور اس کی اپنی ایک اسٹیٹ بنی ہوئی تھی، تو اس کے بھی خلاف تھا، اور ان کی پھر دست درازی جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی تھی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس میں یہ جو جاگیرداری کا ظلم ہے، یہ اس انقلاب کی ایک وجہ تھی، استحصال۔ اس کو ریپلیس کیا ایک طریقے سے یہ جو ہمارا صنعتی انقلاب ہے 200-250 سال پہلے۔ اب یہاں پر یہ مسائل شروع ہو گئے کہ فیکٹریاں اور کارخانے لگے، تو یہاں جو محنت کش اور مزدور تھے ان کا استحصال شروع ہو گیا۔ سرمایہ دار جو ہے وہ رقم لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ پیسہ تو میرا ہے تو منافع بھی میرا حق ہے، تو ان کو اجرت بہت ہی کم دے کر وہ سارا منافع جو ہے وہ خود لے جاتا۔ تو اس سے پھر ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اور پوری دنیا میں ایک مومنٹ چلی کہ بھئی ساری دنیا کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ اور اپنے حقوق جو ہے وہ ان سے لو۔ پھر ہڑتالیں ہوئیں، اور یہ 1 مئی کا جو ہم ایک دن دیکھتے ہیں ایک مختص کر دیا گیا، ایک بہت بڑا احتجاج ہوا۔ اور پھر مختلف ماڈلز آئے، جس میں پھر مارکسزم کا نظام آیا، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو محنت ہے اس کو بھی ایک مستقل قدر بنایا جائے اور منافع کے اندر اس کو شریک کیا جائے۔ اور پھر وہ ماڈل آ گیا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سب چیزوں کو لے لے، کیونکہ سرمایہ دار پر آپ اگر چھوڑیں گے تو وہ تو منافع کو کم نہیں کرے گا، تو اسٹیٹ جو ہے وہ ہر بندے کو اس کے ضروریات کے مطابق جو ہے وہ وسائل مہیا کرے۔ تو یہ جو جدید مسائل ہیں، پھر وہی بات ہم کریں گے، ہم بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، اور اگر ہم ان نظاموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم سیرت کی طرف مراجعت کریں، ہم ان کی طرف دیکھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے ان کو کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں جو اس زمانے میں غلام تھے جو مزدوروں سے بدترین صورت میں تھے، یعنی اس کا تو اپنی ملکیت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ان کو کیا جو ہے وہ مقام اور سٹیٹس دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اگر ان کے تابع، تمہارے تابع ان کو کر دیا ہے تو ان پر ظلم نہ کرو۔ اور آخری جو آپ کی وصیت تھی اور آخری خطبہ تھا، اس میں بھی غلاموں سے حسن سلوک، خادموں سے حسن سلوک، اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور پاسداری کی تلقین آپ فرما رہے ہیں۔ تو معاشرے میں سٹیٹس آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت بلال غلام ہیں، تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ بلال سیدنا، کہ بلال ہمارے آقا ہیں، آتقہ سیدنا، کہ ان کو ہمارے ایک دوسرے آقا نے آزاد کیا، ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو ان کا جو سٹیٹس تھا وہ کوئی کمتر یا تحقیر اس معنی میں نہیں تھا، مولا کی اصطلاح ملتی ہے، آزاد کردہ غلام۔ تو وہ ان میں بڑے بڑے علماء ہوئے، ان میں قراء ہوئے، بعد کے زمانوں میں بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے۔ تو اسلام نے ان کو معاشرتی طور پہ اتنی عزت دی، احترام دیا، ان کے حقوق ادا کیے، گھر کا فرد بنا دیا، جو خود کھا رہے ہیں وہ ان کو کھلا رہے ہیں، اور ان کی تمام تر جو ضروریات ہیں ان کی کفالت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تو اسی کو اگر ہم اپلائی کریں کہ یہ جو مزدور ہیں ان کی اجرت، ان کی محنت اور اس کا جو معاوضہ ہے وہ اس کو دیا جائے، اسلام کی اور سیرت طیبہ کی ان اصولی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ جزئیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کو اسلام ڈسکس نہیں کرتا، اصول دے دیتا ہے، پرنسپلز دے دیتا ہے، ایک نظام آپ کو بنیادی دے دیتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئی صورتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے نئی صورتوں کا ذکر بھی کیا، پوچھا اس کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اب تو نئی سے نئی اتنی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں محنت کشوں کی،
کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو کارخانے میں کام کرتا ہے, کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہے, پھر کوئی سرکاری ملازم ہے, کوئی نجی سیکٹر میں وہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں ان کے اندر. اچھا اب ایک نئی صورت یہ آ چکی ہے کہ وہ مزدور تو ہے لیکن وہ مستقل ملازم نہیں ہے کسی کا بھی. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ اوبر اور کریم یہ ایک سروس مہیا کر رہے ہیں, تو آپ ان سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جانا ہے اور پھر آپ اس کی اجرت ان کو دے دیتے ہیں. یہ ڈیلیوری کرنے والے, ہوم ڈیلیوری دینے والے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, گروسری ہے, یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنا سامان جو ہے وہ شہر کے اندر ہی وہ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں. اچھا اب ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو اداروں میں کام کرنے والے ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے ایک نظام ہے, ان کی پینشن کا ہے, ان کی میڈیکل کا الاؤنس موجود ہے, ان کے لیے کنوینس الاؤنس موجود ہے اور بینیفٹس ہیں ان کے لیے, ان کو بونس ملتے ہیں. لیکن ان کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو اب اس پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے, ان کی حفاظت کی جائے اور ان کے لیے ایک ایسا نظام جو ہے وہ وضع کیا جائے. تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہر جو, اور یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں کہ جنہوں نے محنت کو ترجیح دی ہے, کہ کسی کے پاس بائک بھی موجود ہے تو اس نے اسی بائک کو اس نظام کے اندر ڈال دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اگر ہم کتاب اللہ سے اور سیرت طیبہ سے رہنمائی لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں جس میں محنت کی عظمت کو بیان کیا ہے, اور اگر کوئی اس کی اجرت کو ادا نہیں کرتا تو یہ گویا کہ غصب کر رہا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے پر مال نہ کھاؤ, اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے مال کو آپ ہڑپ کر جاتے ہیں یا اس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتے, یہ حق تلفی کی صورتیں ہوں, یہ ساری اکل الاموال بالباطل میں آئے گی. تو لہٰذا آج ضرورت ہے کہ محنت کشوں کو وہ مقام اور مرتبہ اور عزت بھی دی جائے اور ان کے معاشی حقوق کی پوری حفاظت کی جائے اور ان کو ایسا تحفظ دیا جائے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ نے محنت کشوں کے حقوق اور سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ملاحظہ فرمائی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ان پر محنت کشوں پر جو ہے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اور دوسرا یہ کہ ان کی اجرت جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے, اسی طرح جو اجرت ہے اس کو وقت پر ادا کیا جائے. تو یہ سارے پہلو ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے, اور اسلام ہمیشہ دونوں اطراف کو دیکھتا ہے, ایک طرف کو نہیں دیکھتا. اب جہاں محنت کشوں کے حقوق ہیں تو وہاں ان پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ جس چیز کی اجرت لے رہے ہیں اس کام کو بھی وہ صحیح طریقے سے کریں, اس میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں. تو اس کا بھی خیال ہونا چاہیے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.